بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ فِرْعَوْنُ وَفِرْعَوْنُ هَذِهِ الْأُمَّةِ عمر بن حشام۔ ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون عمر بن حشام ہے۔ دنیا اس کو ابو جہل کے نام سے بھی جانتی ہے۔ یہ قریش کے بنو مخزوم کا ایک بہت ہی زبردست اور شاندار سردار تھا۔ یہ اپنے آپ کو ابو الحکم بلاتا تھا، یہ اس لیے کہ یہ ایک بہت ہی اس وقت کی مکہ کی کمیونٹی اس کو بہت ہی ذہین انسان سمجھتی تھی، اور یہ مشکل سے مشکل مسئلے بہت آسانی سے حل کر دیتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ اے محمد، میں تمہیں جھوٹا نہیں سمجھتا، لیکن جو تعلیمات تم مجھ تک لائے ہو میں اس کو تسلیم نہیں کرتا۔ حق بات جانتے ہوئے بھی جو اس کو تسلیم نہ کرے اس سے بڑا جاہل کوئی اور ہو نہیں سکتا، اسی لیے اس کا نام ابو جہل پڑا۔ قرآن کے ایک بہت بڑے مفسر اور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ قرآن میں 80 آیات ایسی ہیں جو سیدھا اللہ تعالیٰ ابو جہل سے مخاطب ہے۔ اس میں بات کرنا شروع کی جائے تو 1 گھنٹہ اسی پہ نکل جائے۔ سورہ علق میں اللہ فرماتے ہیں الم یعلم بان اللہ یرا، کیا وہ جانتا نہیں ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کیا ابو جہل یہ نہیں جانتا اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ کلا لئن لم ینتہی لنصفعا بالناصیہ، اگر وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آیا تو ہم اس کو گھسیٹیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، وہ پیشانی جو جھوٹی ہے اور گناہوں سے بھری ہوئی ہے۔ عمر بن حشام مکے کا ایک بہت ہی طاقتور انسان تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو قریش خاندان نے ایک معاہدے پہ سائن کیا ہوا تھا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ اس معاہدے کے مطابق آپ مکہ میں کسی بھی کمزور انسان پہ ظلم نہیں کر سکتے تھے۔ اگر آپ ایسا کرو گے تو مکے کے سارے قبائل آپ کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے۔ یہ اس وقت کے لوگوں نے کمزور طبقے کو ظلم سے بچانے کے لیے یہ معاہدہ سائن کیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو کچھ لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، جس میں حضرت سمیہ تھیں۔ حضرت سمیہ یہ مکے کی نہیں تھیں، ان کے ہسبینڈ تھے حضرت یاسر بن عامر، یہ بھی مکے کے نہیں تھے اور یہ دونوں غلام تھے۔ تو ابو جہل نے جب دیکھا کہ یہ دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں اس کو بہت غصہ آیا، اس نے ان دونوں پہ ظلم کرنا شروع کیا۔ اب یہ مکے کی کمزور طبقے کے لوگ تھے، کیونکہ یہ کسی قبیلے کے نہیں تھے یہ لوگ، اور یہ لوگ مکے کے بھی نہیں تھے، تو یہ آسانی سے ابو جہل کا نشانہ بن گئے، کیونکہ ابو جہل جانتا تھا کہ ان پہ ظلم کرنے سے وہ حلف الفضول معاہدہ خلاف ورزی نہیں کرے گا، اور وہ ظلم اس لیے کرنا چاہتا تھا تاکہ لوگوں کو وہ دکھا سکے کہ جو ہمارے باپ داداؤں کے دین کو چھوڑے گا اس کے ساتھ یہی انجام ہوگا۔ لہٰذا وہ اس فیملی کو تپتی دھوپ میں، عرب کی تپتی دھوپ میں ایک لوہے کا لباس پہناتا تھا اور سورج کے نیچے کھڑا کر دیتا تھا۔ وہ سخت گرمی جب اس لباس کو تپاتی تھی تو وہ گرم ہو کے ان کے جسم کے ساتھ چپک جاتا تھا۔ یہ لوگ درد سے چلاتے تھے اور ابو جہل کہتا تھا کہ اپنے دین کو چھوڑتے ہو کہ نہیں چھوڑتے، اور یہ لوگ ڈٹ جاتے تھے۔ ابو جہل کو اور غصہ آتا، اس نے حضرت سمیہ کو ایک بڑے سے درخت کے ساتھ باندھا اور ایک نیزہ مارا جو جسم کے آر پار ہو گیا، اور وہ ان کا وہیں شہید ہو گئی۔ یہ اسلام کی پہلی خاتون تھیں جنہیں یہ شرف ملا پہلی شہادت کا۔ جب ابو جہل نے یہ دیکھا کہ اسلام قبیلوں میں، مکے کے قبیلوں میں پھیلتا چلا جا رہا ہے اور حلف الفضول کے تحت وہ لوگوں پہ ایک حد سے زیادہ ظلم بھی نہیں کر سکتا، تو اس نے تمام سرداروں کو، اس وقت کے مکے کے سرداروں کو دوبارہ بلایا دار الندوہ پہ۔ اس نے کہا کہ سب کے سب جمع ہو اور مجھے فیصلہ کرنا ہے، اس مسئلے کو حل کرنا ہے۔ اس وقت مکے کے سارے سردار جمع ہوئے اور انہوں نے وہ فیصلہ کر رہے تھے کہ اتنے میں مورخین لکھتے ہیں وَجَاءَ شَيْخٌ كَبِيرٌ مِّنَ النَّجَدِ، ایک بوڑھا آدمی
چلتا ہوا وہاں پر آیا، اور جب لوگوں نے اس کو دیکھا کہ یہ مکے سے لگ نہیں رہا تو اس سے پوچھا من انتم، حضرت اب کون ہے؟ یہ شیطان ابلیس تھا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے شیطان انسانی روپ میں آیا تھا، اور اس نے کہا انا شیخ من النجد، میں نجد کا ایک بڑا بزرگ ہوں۔ نجد کہتے ہیں عراق کے پاس ایک جگہ ہے جس کو نجد کہتے ہیں۔ میں نجد سے آیا ہوں اور ایک بہت بڑا بزرگ ہوں۔ میں نے سنا ہے کہ تم لوگ کوئی منصوبہ بندی کر رہے ہو سکتا ہے میں تم لوگوں کی مدد کر سکوں۔ دارالندوہ کی اور منصوبہ بندی کی جو یہ خبر تھی، یہ صرف سرداروں کے پاس تھی، ہر بندے کو یہ انفارمیشن نہیں تھی۔ لیکن جب لوگوں نے دیکھا کہ اس کو بھی اس خبر کا پتہ ہے، تو ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی کوئی بڑا بزرگ، کوئی بڑا سردار ہو نجد کا، تو اس کو بھی انہوں نے بلا لیا۔ جب وہ شخص وہاں آیا، جب ابلیس لوگوں میں بیٹھا، تو اس نے پوچھا کہ کیا پلان ہے تم لوگوں کا، تم لوگوں کے پاس کیا پلان ہے، کیا کرو گے؟ تو ایک شخص نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم زنجیریں پہنا کر ایک کمرے میں بند کر دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا نہیں، ایسا نہیں کر سکتے، اگر تم ایسا کرو گے تو اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے اس تک پہنچ جائیں گے اور اس کو آزاد کرا لیں گے۔ اور ایک نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں کہ مکے سے باہر نکال دیتے ہیں۔ ابلیس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ جب وہ بات کرتا ہے تو اس کی بات میں ایک ایسا جادو ہے کہ لوگ کھنچتے چلے جاتے ہیں؟ وَيَقُولُونَ أَنَّهُ لَسَاحِرٌ، قرآن کہتا ہے کہ جب وہ بات کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو جادوگر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر سمجھتے تھے، کیونکہ آپ کی بات میں ایسا تاثیر تھی کہ لوگ کھنچتے چلے جاتے تھے اور بہت غور سے سنتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ تو شیطان نے کہا کہ اگر تم اس کو مکے سے نکالو گے تو یہ اپنی آرمی بنا لے گا اور تم پہ دوبارہ حملہ کرے گا۔ تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، کہہ رہے تھے تو کریں کیا؟ تو شیطان نے کہا ما تقول یا ابا حکم، ابو جہل تم کیا کہتے ہو؟ اب یہ مکے کا سب سے ذہین انسان، اس نے کہا کہ میرے پاس ہے پلان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو ہاشم سے ہیں، کوئی بھی اگر حملہ کرے گا تو سارے قبائل اس انسان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے، لیکن میں بنو ہاشم کو جانتا ہوں، اگر ہم سب مل کے حملہ کریں تو بنو ہاشم کا قبیلہ اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ہم سب قبائل سے لڑ سکیں، تو ہر قبیلے سے ایک بندہ آئے اور وہ قتل کی منصوبہ بندی کا حصہ بنے۔ تو ابلیس نے جب یہ سنا تو وہ مسکرایا، اس نے کہا کہ یہی پلان ہے۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے کہ آپ ہجرت کر جائیں، آپ کے پاس کچھ امانتیں ہوتی ہیں، آپ اپنے بستر پہ حضرت علی کو سلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صبح ہوتے ہی یہ امانتیں لوگوں تک پہنچا دینا، میں مدینے جا رہا ہوں۔ تو حضرت علی چادر لے کے وہاں سو جاتے ہیں۔ جب لوگ قتل کرنے آتے ہیں تو چادر ہٹاتے ہیں، دیکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ پہ حضرت علی لیٹے ہوئے، تو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ جب لوگوں نے حضرت علی سے پوچھا کہ یار تمہیں ڈر نہیں لگا اس موت کے بستر پہ لیٹتے ہوئے؟ کہا مجھے یقین تھا میری موت نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ کے رسول نے مجھ سے کہا تھا کہ صبح ہوتے ہی امانتیں دینی ہیں، وہ خائن کبھی نہیں ہو سکتے، یہ امانتیں واپس ہونی ہی ہونی تھی۔ جب بدر کی لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 313 تھے اور جو قریش کے جو کافر تھے وہ 1000 تھے، اور ان کو جو لیڈ کر رہا تھا، جو ان کا سردار تھا، وہ ابو جہل تھا، اور اس نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا تھا۔ اور جب میں میدان جنگ میں کھڑا تھا، رأیت عن یمینی و شمال، میں نے اپنے دائیں دیکھا اور اپنے بائیں دیکھا تو 2 کم سن بچے 13 سے 19 سال کی عمر کے، ایک معاذ بن عمر اور دوسرا معاذ بن افرا، یہ 2 کھڑے تھے، اور میں سوچ رہا تھا کہ میں ان بچوں کے درمیان کیا کر رہا ہوں۔ یہ سوچنا ہی تھا، فغضب احدہما، اس میں سے ایک نے مجھے تھپتھپایا اور کہا یا کہا انکل ہل تعرف ابا جہل، یہ ان 1000 لوگوں کے مجمع میں ابو جہل کون سا ہے؟ ما حاجت الیہ یا اخی، میں نے کہا ما حاجت الیہ یا اخی، اور میرے بھائی تم نے کیا کرنا ہے ابو جہل کا؟ تو اس لڑکے نے کہا اخبرت انہ یعصب رسول اللہ، میں نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا ہے۔ یہ دونوں مدینے کے تھے،
یہ کبھی مکے نہیں آئے تھے، کبھی ابو جہل سے نہیں ملے تھے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ ابو جہل کون ہے، وہ کتنا طاقتور انسان ہے. اور یہ دو کمسن لڑکے ایک بزرگ ایک بڑے آدمی سے پوچھ رہے ہیں ابو جہل کے بارے میں. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے جب نظر اٹھائی تو دیکھا ابو جہل لمبا چوڑا، تو میں نے ان لڑکوں سے کہا ذالک ابا جہل، وہ جو سامنے تمہیں شخص نظر آ رہا ہے پہاڑ جیسے جسم کا لمبا چوڑا، وہ ابو جہل ہے. کہتے میں نے اشارہ ہی کیا تھا کہ یہ دونوں ایسے دوڑے ہیں جیسے چیل دوڑتی ہے، اور ایک دائیں سے آیا ایک بائیں سے آیا، دونوں نے اپنے تلواریں ماری اور ابو جہل زمین پہ گر گیا. لمبا چوڑا ابو جہل 2 وار سے بچوں کی وار سے زمین پہ گر گیا. یہ انجام ہوا اس امت کے فرعون کا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں جب میں وہاں سے گزر رہا تھا تو اپنے گھوڑے سے اترا، دیکھا ابو جہل زمین پہ گرا ہوا ہے. یہ وہی عبداللہ بن مسعود تھے جنہوں نے کہا تھا کہ 80 آیات اس بدبخت کے بارے میں اتری ہیں، اور آخری وار بھی عبداللہ بن مسعود کے ہاتھوں لکھا تھا جنگ بدر میں. جب یہ جنگ بدر میں جب ابو جہل کے پاس آئے تو ابو جہل نے اپنی آنکھیں کھولی، اب وہ پہچان گیا عبداللہ بن مسعود کو. عبداللہ بن مسعود جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو یہ ابو جہل ان کی گردن پہ پیر رکھتا تھا، ان کی کندھے کی ہڈی توڑ دی تھی ابو جہل نے. اس وقت تو کچھ کر نہیں سکے تھے کیونکہ کمزور انسان تھے. آج ابو جہل زمین پہ گرا ہوا ہے اور عبداللہ بن مسعود اس کے سر پہ کھڑے ہیں، اور ابو جہل وہی اکڑ میں پوچھتا ہے لمن الغالب، عبداللہ کون جیتا؟ آج کے دن کون جیتا؟ آخری سانس لیتے ہوئے بھی اس بندے کو ہار اور جیت کی فکر. عبداللہ بن مسعود نے کہا غالب للہ ورسول اللہ یا عدو اللہ، اللہ کے دشمن، جیت اللہ اور اس کے رسول کی ہوئی ہے. یہ قصہ تھا ابو جہل کا. علماء لکھتے ہیں اس تمام ظلم اور اس تمام زیادتی میں ابو جہل کا بیٹا اکرمہ بن عمر بن حشام بھی برابر کا شریک تھا. یہ فتح مکہ پہ مسلمان ہوا، یہ تھا مکے کا سردار، اور بالکل ابو جہل کی جو خصوصیات ابو جہل میں تھی وہ ساری اکرمہ بن ابو جہل میں تھی. مکے کا سردار بھی تھا، سب سے ذہین انسان بھی تھا. جب یہ مسلمان ہوا تو دور عمر میں یہ سارے مکے کے سردار آ کے بیٹھے تھے، جس میں ابو سفیان، اکرمہ بن عمر بن حشام، ابن حشام، صہیب ابن عمر، سوان ابن امیہ، یہ سارے کے سارے سردار مکے سے آئے تھے، مسجد نبوی میں عمر کے پاس بیٹھے تھے. تو اتنی دیر میں حضرت بلال آئے. عمر نے کہا کہ آپ تھوڑا پیچھے. پھر سلیمان آئے، آپ نے کہا آپ اور پیچھے ہو جائیں. پھر مقداد آئے، آپ نے کہا آپ اور پیچھے ہو جائیں. پھر ابو ہریرہ آئے، آپ نے کہا اور پیچھے. سلمان فارسی آئے، آپ نے کہا اور پیچھے، یہاں تک کہ جوتیوں پہ بٹھا دیا. اب مکے کے سردار، سب سے طاقتور لوگ مکے کے، تو جوتیوں پہ جب بیٹھے تو آپس میں کہنے لگے کہ یہ عمر نے ہمارے ساتھ کیا کیا، سرداروں کو، غلاموں کو آگے بٹھا دیا اور ہمیں جوتیوں پہ لے آیا. تو اکرمہ بن ابو جہل نے کہا غم نہ کرو، اس میں ہمارا ہی قصور ہے، ہم اسلام لانے میں ہم نے دیر کر دی، ہم پیچھے رہ گئے، وہ پہلے اسلام لے کر آ گئے، وہ آگے نکل گئے. اکرمہ نے کہا کہ یہاں تک تو ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں. یہ سارے کے سارے جب آپس میں بات کرنے لگے تو پھر آپس میں طے کیا کہ چلو عمر سے اس مسئلے کو ڈسکس کرتے ہیں. تو عمر کے پاس گئے، کہا عمر تو نے ہمارے ساتھ جو کیا بالکل ٹھیک کیا، لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں بھی ہم پیچھے رہ جائیں. ہم ایسا کیا کریں کہ آپ لوگوں سے آگے تو نہیں، کم سے کم آپ لوگوں کے برابر تو آ جائے. تو حضرت عمر مسکرائے، انہوں نے کہا کہ یہ لوگ مہاجرین میں سے ہیں، اولین لوگوں میں سے جو اسلام لے کر آئے. انہوں نے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جان خرچ کی، اللہ نے ان کو آگے کا مقام اور رتبہ دے دیا. تم بھی اپنی جان اور مال خرچ کرو، ہمارے برابر آ جاؤ گے. تو آپس میں طے کیا چلو یہ ٹھیک ہے. مکے واپس گئے. تو اس وقت جب پتہ کیا تو شام میں جہاد ہو رہا تھا. اب طے کیا آپس میں کہ چلو جہاد میں شرکت کرتے ہیں. مکے کے سردار اسلام کی طرف سے پہلی دفعہ جہاد میں اتر رہے، 400 نوجوان اپنے ساتھ لیے، اور
مکے سے نکلے ہیں شام کے لیے. جنگ یرموک تھی. یہاں پہ مسلمانوں کو جو لیڈ کر رہے تھے وہ خالد بن ولید تھے اور مسلمان تھے 3600 اور دوسری طرف رومی تھے 3 لاکھ کا لشکر جس کا سردار تھا باہان. 9 دن یہ جنگ چلی ہے. 9ویں دن فیصلہ ہوا ہے جا کے. تو مورخین لکھتے ہیں کہ رومی اتنے زیادہ تھے کہ انہوں نے چاروں طرف سے مسلمانوں کو گھیر لیا تھا اور مارتے 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 خیموں تک لے گئے. جب سرداروں نے دیکھا کہ ہم تو واپس خیموں پر آ گئے ہیں تو اکرمہ بن ابو جہل سب سے ذہین انسان اس وقت کا، اس نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتاری اور اپنی تلوار کا جو کور تھا اس نے توڑ دیا اور تلوار ہاتھ میں اوپر اٹھا لی. کہا کہ اب یہ تلوار واپس نہیں جائے گی. اور پھر لوگوں سے خطاب کیا کہ کون ہے جو میرے ہاتھ پہ موت کی بیعت کرے گا. حضرت خالد بن ولید ڈر گئے. انہوں نے کہا اکرمہ نہیں، ابھی تمہاری ضرورت ہے. تو اکرمہ نے بڑے سختی سے کہا الیک عنی، پیچھے ہٹو. یہ بہت ہلکا ترجمہ ہے اس الفاظ کا. یہ اتنا شدید الفاظ ہے کہ میں ادب کی وجہ سے اس کا صحیح ترجمہ نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا الیک عنی، پیچھے ہٹ جاؤ. انی و ابی کان اشد من عداوت رسول اللہ فافر منکم اليوم. ساری زندگی میں اور میرا باپ اللہ کے رسول کو تکلیف دیتا رہا. آج جب اس داغ کو دھونے کا وقت آیا ہے تو کہہ رہے پیچھے ہٹ جاؤں. انہوں نے پھر کہا کون ہے جو میرے ہاتھ سے موت کی بیعت کرے گا. تو یہ دیکھ کر اکرمہ کا اپنا بیٹا عمر بن اکرمہ، اس نے باپ کو دیکھا. سب سے پہلے ایک عمر بن اکرمہ نے باپ کے ہاتھ سے بیعت کی کہ دادا کے جو داغ دیے گئے ہیں وہ 2 نسلیں قربان کر کے دھلیں گے. اور یہ دیکھ کے 400 مسلمان جو مکے سے آئے تھے، 400 نوجوان، سب نے بیعت کی. سب کے سب نے اپنی لوہے کی ٹوپی اتاری، اپنے تلواروں کے کور توڑے اور ایک صف بنا کے سیدھے کھڑے ہو گئے رومیوں کے آگے. جیسے قرآن میں اللہ کہتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص. اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے اس نوجوانوں سے جو اللہ کے راستے میں لڑتے ہیں ایک مضبوط صف بنا کر. 3 لاکھ کا لشکر حملے پہ حملے کرتا جا رہا تھا، صف نہیں توڑ سکا، صف نہیں ٹوٹ سکی. اور ایسا زبردست حملہ کیا کہ 3 لاکھ رومی وہاں سے بھاگ گئے. اور جب وہ بھاگ رہے تھے تو حضرت خالد بن ولید اپنے گھوڑے سے اترے اور دیکھا ہر طرف لوگ ہی لوگ. تو لوگوں سے پوچھا اکرمہ بن عمر کہاں ہیں؟ اب یہ خالد بھی بنو مخزوم خاندان سے تھے. یہ اکرمہ بن عمر ان کا خاندانی رشتہ دار بھی تھا. تو لوگوں نے کہا کہ وہ وہاں پڑے ہیں. جب دیکھا تو آپ اپنے آخری وقت پہ تھے. ان کا بیٹا عمر بن اکرمہ دنیا سے جا چکا تھا. اکرمہ بن کے پاس آئے، اس کا سر اپنی گود میں رکھا اور ان کا بیٹا عمر بن اکرمہ کا سر اپنی پنڈلی پہ رکھا اور اپنی بوتل سے تھوڑا سا پانی اکرمہ بن ابی جہل کے منہ میں ڈالا تو ان کو ہوش آیا. تو جب ہوش آیا تو پوچھا خالد کیا بنا؟ تو خالد نے کہا کہ اکرمہ اللہ نے فتح دے دی. تو اکرمہ مسکرائے، انہوں نے کہا کہ عمر سے کہنا جو اس نے کہا تھا ہم نے کر دیا، آگے اللہ کی مرضی. یہ سننا تھا کہ خالد بن ولید کی آنکھوں میں آنسو واقع. وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ حنتمہ کا بیٹا اب یہ نہیں کہہ سکتا. عمر بن خطاب کے باپ کا نام تھا خطاب، ماں کا نام تھا حنتمہ. عربز میں ایک روایت تھی کہ جب یہ خوش ہوتے تھے تو اس کے باپ کے نام سے بلاتے تھے اور جب یہ جوش میں آتے تھے تو یہ ماں کے نام سے بلاتے تھے. حضرت خالد بن ولید نے کہا کہ اب حنتمہ کا بیٹا یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام کے لیے سرداروں نے قربانیاں نہیں دی.